السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یس امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم پھر ایک نئی کتاب کا مطالعہ کرنا جا رہے ہیں جس کا نام ہے جوانی کیسے گزاری بیان چھو۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جوانی کیسے گزارے، شیطان لاکھ سستی دلائے، یہ رسالہ مکمل سنیے گا۔ ٹھیک ہے، درود شریف کی فضیلت یہ ہے کہ شہنشاہ مدینہ قرار قلب وسینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عافیت نشان ہے: اے لوگوں، بے شک تم میں سے بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جوانی کی تلاش، چلیے سنتے ہیں۔ حکایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک بڑا شخص کہیں سے گزر رہا تھا۔ بڑھاپے کی وجہ سے اس کی کمر اس قدر جھکی ہوئی تھی کہ چلتے ہوئے یوں لگتا تھا کہ یہ بوڑھا شخص زمین سے کچھ تلاش کر رہا ہے۔ ایک نوجوان کو مسخری سوجی اور کہنے لگا: بڑے میاں، کیا تلاش کر رہے ہو؟ بات اگرچہ غصے دلانے والی تھی، مگر اس بوڑھے نے صبر و برداشت اور سمجھداری کا کمال مظاہرہ کیا اور طنز کے اس زہریلے کانٹے کے جواب میں فکر انگیز مدنی پھول پیش کرتے ہوئے فرمایا: بیٹا، میں اپنی جوانی تلاش کر رہا ہوں۔ تیکھے جملے کا یہ خلاف توقع حیران کن جواب سن کر وہ نوجوان چونکا اور کہنے لگا: بابا جی، آپ کی بات سمجھ نہیں آئی، کیا جوانی بھی کبھی ڈھونڈی جا سکتی ہے؟ اور کیا یہ ایک دفعہ گم ہو کر بھی کبھی کسی کو ملی ہے؟ فرمایا: بیٹا، یہی تو افسوس ہے کہ جب جوانی کی نعمتیں میرے پاس تھی اس وقت اس کی پاسداری نہ کر سکا، اور آج جب میں اس سے ہاتھ دھو بیٹھا تب اس کی اہمیت کا احساس ہوا۔ کاش مجھے جوانی کا زمانہ ایک بار پھر مل جاتا تو ماضی میں ہونے والے غلطیوں اور کوتاہیوں کی تلافی کرتا اور خوب دل لگا کر اللہ عز و جل کی عبادت کرتا۔ الا لیت الشعب یعود یوما فاخبرہ بما فعل المشیب، یعنی ہے کاش میری جوانی کبھی پلٹ کر آتی تو میں اس کو بتاتا کہ بڑھاپے نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا۔ پھر ایک آہ سر دل پردرد سے کھینچی اور کہا: افسوس صد افسوس، میں اپنی جوانی کی دولت لٹا بیٹھا، لیکن اب پچھتائیے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ میں نے جوانی کی نہ قدری کی، اس وقت نیکی نہ آخرت کی کوئی تیاری کی، اور یوں ہی میری جوانی غفلت کے بستر پر سوتے گزر گئی۔ دن بھر کھیلوں میں خاک اڑائی، لاج آئی نظروں کی ہنسی سے، شب بھر سونے ہی سے غرض تھی تاروں نے ہزار دانت پیسے۔ حدائق بخشش۔ اب جب کہ بڑھاپا طاری ہو گیا تو صحت کمزور اور جسم لاغر ہو گیا۔ کثرت عبادت کا شوق تو پیدا ہوا، لیکن بڑھاپے کے سبب حوصلہ ساتھ چھوڑ گیا۔ پھر وہ ضعیف العمر شخص اس نوجوان پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے کہنے لگا: بیٹا، اللہ عز و جل کے فضل و احسان سے تم ابھی نوجوان ہو، اس سے فائدہ اٹھا لو، عبادت پر کمر بستہ ہو جاؤ، کمر جھکنے سے پہلے رب تعالیٰ کے حضور سر کو جھکا لو، ورنہ بڑھاپے میں میری طرح کمر جھکائے جوانی کو تلاش کرتے پھرو گے، لیکن حسرت و ندامت کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ کفے افسوس ملتے رہو گے، لیکن ہاتھ کچھ نہ آئے گا، اور حالات کا کچھ اس طرح سے سامنا ہوگا: بچپن کھیل میں کھویا، جوانی نیند بھر سویا، بڑھاپا دیکھ کر رویا۔ اس مشفقانہ اور ناصحانہ انداز گفتگو اور انفرادی کوشش کے مدنی پھولوں کی خوشبو نے اس نوجوان کے دل و دماغ کو معطر اور اسے بے حد متاثر کیا۔ تھوڑی دیر پہلے اس بوڑھے پر طنز کے تیر چلانے والا نوجوان انفرادی کوشش سے متاثر ہو کر اب اسی بوڑھے کے سامنے آئندہ کے لیے جوانی کی قدر اور پرہیزگاری کی زندگی بسر کرنے کا عہد و پیمان کر رہا تھا۔ شہزادہ اعلیٰ حضرت مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمۃ اللہ رحمان اپنے نعتیہ دیوان سامان بخشش میں جوانی کی قدر دانی کا درس دیتے ہوئے فرماتے ہیں: ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہو اب کر لو، ابھی نورے جواں تم ہو،
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عید کے جواب میں پھول پیش کیجیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بیان کردہ پرحکمت حکایت اپنے دامن میں عبرت و نصیحت کے بیش بہا مدنی پھول لیے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک مدنی پھول یہ ہے کہ اگر کوئی آپ سے تنقیدی لہجہ یا طنزیہ رویہ اپنائے تو عید کا جواب پتھر سے دینے کے بجائے صبر و تحمل سے کام لیجیے۔ موقع کی مناسبت سے احسن انداز میں سمجھانے کی کوشش اور زہریلے کانٹوں کے جواب میں مدنی پھول پیش کرنے کی روشیں انشاءاللہ عزوجل مدنی نتائج سرفراز کرے گی، بلکہ اس مدنی مقصد کی راہ میں آسانیاں پیدا کر کے مدنی انقلاب برپا کر دے گی کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عزوجل۔ تو پیچھے نہ ہٹنا کبھی اے پیارے مبلوغ، شیطان کے ہر وار کو ناکام بنا دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیکی کی دعوت عام کیجیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اس واقعے سے یہ مدنی پھول بھی ملا کہ مسلمانوں کو سمجھانے اور نیکی کی دعوت عام کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ اس میں اپنی دیگر اسلامی بھائیوں اور بہنوں کی دینی و دنیاوی بھلائیاں پوشیدہ ہیں، جیسا کہ پارہ 27 سورۃ الذاریات آیت نمبر 55 میں اللہ عز و جل کا فرمان عالی شان ہے، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ المؤمنین، مسلمانوں کو فائدہ دیتا، اور سمجھاؤ کہ سمجھنا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ مجھے تم ایسی دو ہمت آقا دو، سب کو نیکی کی دعوت آقا بنا دو، مجھ کو بھی نیک خصلت نبی رحمت شفیع امت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ متاع وقت کی قدر کیجیے۔ اس حکایت سے یہ بھی پتہ چلا کہ وقت کی ناقدری بالآخر ندامت لاتی ہے، خصوصاً ایام جوانی میں بے فکری، لاپرواہی اور ان حسین لمحات کی بے قدری بڑھاپے میں پچھتاوے کا سبب بنتی ہے، کیونکہ جن کی جوانی کا سفر گناہوں کی تاریکیوں میں گزرتا ہے، جب وہ بڑھاپے کے عالم میں نیکیوں کی روشنی کی طرف رخ موڑتے ہیں تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، اور اس وقت آدمی کچھ کرنا بھی چاہے تو جسم و اعضاء کی کمزوری اور صحت کی خرابی حوصلے پست کر دیتی ہے۔ لہٰذا جب تک جوانی کی نعمت ہے اور صحت سلامت ہے تو اس کو غنیمت جانتے ہوئے زیادہ سے زیادہ عبادت اور اچھے کاموں کی عادت پر استقامت پانے کی کوشش کیجیے، اور اگر آج نیکیوں سے جی چرا کر بدیوں میں دل لگا کر ہمت اور صلاحیت اور قوت کی نعمت گنوا بیٹھے تو کل پچھتاوا ہوگا، لیکن اس وقت کا پچھتانا اور افسوس سے ہاتھ ملنا کسی کام نہ آئے گا۔ وقت کی تیز رفتار دھار ہمارے لیل و نہار یعنی دن رات کو کاٹتی چل رہی ہے۔ وقت کی لگام کب کسی کے ہاتھ آئی ہے، اور وقت کی گاڑی سے کون کہے کہ ذرا آہستہ چل۔ بس آج وقت کی قدر کیجیے اور اس سے فائدہ اٹھائیے، ورنہ پھر گیا وقت یاد تو آئے گا مگر ہاتھ نہ آئے گا۔ سدا عیش دوران دکھاتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جوانی کی تعریف۔ دعوت اسلامی کے اشتہاتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1548 صفحات پر مشتمل کتاب فیضان سنت جلد اول صفحہ 713 پر ہے۔ لغات کی کتب کے مطابق بالغ ہونے سے لے کر 30 یا 40 برس تک آدمی جوان رہتا ہے۔ 30 یا 50 برس جوانی اور بڑھاپے کا درمیانی وقفہ یعنی ادھیڑ، اور اس کے بعد بڑھاپا آ جاتا ہے۔ فیضان قرآن اور نوجوان۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، دماغی اور جسمانی صلاحیتوں سے صحیح معنوں میں جوانی ہی میں کام لیا جا سکتا ہے۔ علم دین حاصل کرنے اور مطالعہ کرنے کی عمر بھی جوانی ہی ہے۔ بڑھاپے میں تو بار رہا عقل و فہم کی قوتیں بیکار ہو کر رہ جاتی ہیں، غور و فکر کی صلاحیتیں مانند ہل کی کمزور پڑ جاتی ہیں، یادداشت کا خزانہ خالی ہو جاتا ہے، دماغ خلل کا شکار ہونے کے سبب انسان بچوں کی سی حرکتیں کرنے لگ جاتا ہے، اور اس سے بعض اوقات ایسی مضحکہ خیر حرکات کا صدور ہوتا ہے کہ بے اختیار ہنسی آ جائے۔ لیکن خوشخبری ہے اس نوجوان کے لیے جو تلاوت قرآن کا عادی ہے کہ اگر ایسے نوجوان کو بڑھاپا آیا تو وہ ان آزمائشوں اور آفتوں سے محفوظ رہے گا، جیسا کہ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعمی رحمۃ اللہ
رحمۃ اللہ غنی نقل فرماتے ہیں، حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو مسلمان تلاوت قرآن کا عادی ہو اس پر انشاءاللہ عز و جل یہ یعنی جوانی میں حاصل کی گئے علم کو بڑھاپے میں بھولنے کی حالت طاری نہ ہوگی۔ فلموں سے ڈراموں سے دے نفرت تو الہی، بس شوق مجھے نعتی و تلاوت کا خدا دے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ جوانی کی عبادت بڑھاپے میں سبب عافیت۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مذکورہ روایت سے پتہ چلا کہ تلاوت قرآن کرنے والا نوجوان اگر بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ گیا تو وہ قرآن کی تلاوت کی برکت سے اس حالت میں نسیان یعنی بھول جانے کی آفت سے محفوظ رہے گا۔ یہ منظرے تو عام ملاحظہ کیا جا سکتا ہے کہ اکثر بوڑھے ہذیان یعنی بے ہدہ گوئی و نسیان بھول جانے کے مرض میں مبتلا نظر آتے ہیں، لیکن بعض خوش نصیب ایسے بھی ہیں کہ جو اگرچہ بڑھاپے کی منزل سے ہم گناہگار ہیں لیکن پھر بھی علمی جلالت اور ذہنی قوت کی ایسی شان و شوکت کے دیکھنے والے کو ورتا حیرت یعنی انتہائی حیرت میں ڈال دیں۔ ان ساری عظمتوں کا ایک سبب جوانی کی عبادت اور قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ مدرسہ مدینہ بالغان الحمدللہ عز و جل جوانوں میں عبادت و ریاضت کا ذوق شوق بڑھانے اور تعلیم قرآن کو عام کرنے کے لیے تبلیغ قرآن و سنت کی عالم کے غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کی بھرپور کوششیں قابل ستائش ہیں، جن میں سے ایک مدرسۃ المدینہ بالغان بھی ہے۔ دنیا بھر میں مختلف مقامات اور مساجد میں عموماً بعد نماز شاہ ہزارہ مدرسۃ المدینہ کی ترکیب ہوتی ہے، جن میں اسلامی بھائی صحیح مخارج سے حروف کی درست ادائیگی کے ساتھ قرآن کریم سیکھتے ہیں، دعائیں یاد کرتے، نمازیں درست کرتے اور سنتوں کی تعلیم مفت حاصل کرتے ہیں۔ یہی ہے کہ آرزو تعلیم عام ہو جائے، ہر ایک پرچم اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ عطا ہو شوق مولا مدرسے میں آنے جانے کا، خدایا ذوق دے قرآن پڑھنے کا پڑھانے کا، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ ہمیں عالموں اور بزرگوں کے آداب سکھاتا ہے ہر دم صدا مدنی ماحول ہے، اسلامی بھائی سبھی بھائی ہیں، بے حد محبت بھرا مدنی ماحول، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جوانی کو غنیمت جانیے۔ جلیل القدر تابعی حضرت سیدنا عمر بن معمودی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانو، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو، بیماری سے پہلے تندرستی کو، فقیری سے پہلے امیری کو، مصروفیت سے پہلے فرصت کو اور موت سے پہلے زندگی کو۔ مشہور صوفی شاعر حضرت سیدنا شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی علیہ رحمۃ اللہ علیہ حادی فرماتے ہیں، کنونت کی دست خاری بکن دیگر کے براری تو دست از کفن، یعنی اے غافل شخص، اب جب کہ تیرے صحت و ہمت والے ہاتھ کشادہ ہیں تو ان ہاتھوں سے کوئی کام کر لے، کل جب یہ کفن میں بندھ جائیں تو پھر کھولنا کہاں نصیب، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد۔ جوانی کی قدر کیجیے۔ جوانی کے متعلق حکیم الامت مفتی احمد یار خان نامی علیہ رحمۃ اللہ غنی کے تحریر کردہ کلام کا خلاصہ ہے، جوانی کھیل کود میں گوا کر بڑھاپے میں جب کہ اعضاء بیکار ہو جائیں، کثرت عبادت کی خواہش کرنا بے وقوفی ہے۔ جو کرنا ہے جوانی میں کر لو کہ جو ان صالح کا بہت بڑا درجہ ہے، لہذا صحت جوانی مالدار اور زندگی کو آئے گا یعنی ضائع نہ جانے دو، اس میں نیک اعمال کر لو کہ یہ نعمتیں بار بار نہیں ملتی۔ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سدانا حسن جوانی رہندی، سدانا صحبت یاراں، سدانا بھل بھل باغاں بولے، سدانا باغ بہارا، یعنی یہ حسین جوانی ہمیشہ سلامت نہیں رہتی اور نہ ہی دوست و احباب کی صحبتیں ہمیشہ باقی رہتی ہیں۔ باغ میں روزانہ چہچہانے والی بلبلیں اور باغ کی بہاریں بھی سدا رہنے والی نہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بوقت رحلت حضرت امیر معاویہ کا فرمان ہے، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وقت وصال قریب آیا
تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے بٹھاؤ۔ جب بٹھایا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر اللہ اور تسبیح میں مشغول ہو گئے، پھر روتے ہوئے اپنے آپ کو مخاطب کر کے بطور عاجزی فرمانے لگے، اے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب بڑھاپے اور کمزوری کے وقت اللہ عز و جل کا ذکر یاد آیا، اس وقت کیا تھا جب جوانی کی شاخ تر و تازہ تھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ بزرگوں کے عزی ہمارے لیے رہنمائی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ہمارے اسلاف کرام رحمت اللہ سلام کس قدر نیکیوں کے قدردان اور عاجزی کے پیکر تھے کہ محبوب رب اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل و قدر صحابی ہونے اور ساری زندگی نیکیوں میں بسر کرنے کے باوجود حسرت ہے کہ کاش کثرت عبادت و ریاضت کی مزید سعادت نصیب ہو جاتی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عاجزی میں ہمارے لیے رہنمائی ہے کہ اے جوانوں، جوانی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرو، اس فضولیات میں مت گرا کرو، ورنہ گزارو، ورنہ جب ہوش آئے گا تو اس وقت تیر کمان سے نکل چکا ہوگا، اور کمان نکلے تیر واپس نہیں آتے۔ غافل منیشین نہ وقت بازی سست، وقت ہنرست وقار سازی سست، یعنی اے نوجوان غافل نہ بیٹھ، یہ فرصت و غفلت کا وقت نہیں بلکہ ہنر سیکھنے اور کام کاج کرنے کا وقت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ عبادت کی برکت سے بڑھاپے میں بھی جوان۔ حضرت علامہ ابن رجب جنبلی علیہ رحمۃ اللہ علیہ خوی جوانی میں عبادت کے متعلق فرماتے ہیں، جس نے اللہ عز و جل کو اس وقت یاد رکھا جب وہ جوان اور توانا تھا، اللہ عز و جل اس کا اس وقت خیال رکھے گا جب وہ بوڑھا اور کمزور ہو جائے گا، اور اس بڑھاپے میں بھی اچھی قوت سماعت، بصارت، طاقت اور ذہانت عطا فرمائے گا۔ حضرت عبدالطیب تبری رحمۃ اللہ علیہ نے 100 سال سے زیادہ عمر پائی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ذہنی و جسمانی لحاظ سے تندرست اور توانا تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے صحت کا راز پوچھا تو ارشاد فرمایا، میں نے جوانی میں اپنی جسمانی صلاحیتوں کو گناہ سے محفوظ رکھا، اور آج جب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو اللہ عز و جل نے انہیں میرے لیے باقی رکھا ہے۔ ان کے برعکس حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑے شخص کو دیکھا جو لوگوں سے مانگ رہا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس شخص نے جوانی میں اللہ عز و جل کے حقوق کو ضائع کیا تو اللہ عز و جل نے بڑھاپے میں اس کی قوت کو ضائع فرمایا۔ جوانی کی محنت، بڑھاپے میں سہولت۔ میٹھے میٹھے میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، خوشخبری ہے اس صالح جوان کے لیے جس کی جوانی اللہ عز و جل کی عبادت میں گزری اور عبادت کرتے کرتے بڑھاپے کی منزل آ گئی، اور بڑھاپا بھی ایسا کہ ذوق عبادت تو ہے لیکن صحت و ہمت ساتھ نہیں دے رہی، تو انشاءاللہ عز و جل اسے اس لاچاری کے عالم میں بھی صحت و جوانی کی ہوئی عبادتوں جتنا ثواب ملتا رہے گا۔ چنانچہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب بندہ حالت اسلام میں نیکیاں کرتے ہوئے عمر کے آخری حصے میں پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں برا نیکیاں سب تحریر فرماتا رہتا ہے جو اپنی صحت کے زمانے میں کیا کرتا تھا۔ صالح جوان کے لیے بڑھاپے میں انعام۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو بوڑھا آدمی بڑھاپے کی وجہ سے زیادہ عبادت نہ کر سکے مگر جوانی میں بڑی عبادتیں کرتا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے معذور قرار دے کر اس کے نامہ اعمال میں وہی جوانی کی عبادت لکھتا ہے۔ رسم است کے مالکان تحریر، آزاد کنند بندے پیر، اے بار خدا اے عالم آرا، برسعیدی پیر خود بخشا، یعنی غلاموں کے مالکوں کا طریقہ ہے کہ وہ بوڑھے غلام کو آزاد کر دیتے ہیں، اے میرے پروردگار عز و جل، اے دنیا کو آراستہ کرنے والے، ضعیف العمر سعدی کی بھی بخشش و مغفرت فرما دے۔ لہذا جوانی کی قدر کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ عبادت کیجیے، تاکہ کل جب بڑھاپا زیادہ عبادت کرنے سے معذور کر دے تو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں بے کس پناہ سے صحت و جوانی والی عبادت جیسا ثواب ملتا رہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اللہ کا محبوب بندہ۔ حدیث قدسی میں ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان
عالیشان ہے کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، میری تقدیر پر ایمان لانے والا، میرے لکھے پر راضی رہنے والا، میرے دیے ہوئے رزق پر قناعت کرنے والا اور میری رضا کی خاطر اپنی نفسانی شہوات کو ترک کرنے والا نوجوان میری بارگاہ میں میرے باز فرشتوں کی مانند ہے۔ واقعی اگر انسان اللہ عز و جل کا مطیع و فرما بردار اور اس کے محبوب رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بن جائے تو وہ فرشتوں کی مانند بلکہ بعض فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے۔ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ فرشتوں سے افضل کون؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، یاد رہے ہمارے رسول ملائکہ کے رسول سے افضل ہیں، اور ملائکہ کے رسول ہمارے اولیاء سے افضل ہیں، اور ہمارے اولیاء عوام ملائکہ یعنی غیر رسول سے افضل ہیں۔ فساق و فجار الملائکہ سے کسی طرح افضل نہیں ہو سکتے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی رحمت شفیع الامت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان باعظمت ہے، اللہ عز و جل ایسے شخص سے محبت فرماتا ہے جس نے اپنی جوانی کو اطاعت خداوندی کے لیے وقف کر دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ بیان کردہ دور روایت اطاعت شعاروں کے لیے اپنے دامن میں کثیر برکات و عنایت سموئے ہوئے ہیں کہ جو سعادت مند اپنی عمر جوان خدائے حنان و منان عز و جل کی رضا والے کاموں اور اس کی بندگی میں گزارے، ناجائز امنگوں اور بری خواہشوں سے اپنے دامن کو بچائے رکھے، اس کے لیے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مقام عزت و عظمت اور درجہ محبوبیت پانے کی امید و نوید ہے، کیونکہ جوانی میں نفس کے منہ زور گھوڑے کو لگام دینا مشکل ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے عبادت شباب یعنی جوانی کی عبادت کو زیادہ فضیلت حاصل ہے، جیسا کہ حکیم الامت حضرت علامہ مفتی احمد یار خانی نامی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، جوانی میں گناہوں سے بچے اور رب العز و جل کو یاد رکھے، چونکہ جوانی میں اعضائے خوی اور نفس گناہوں کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے، اس لیے اس زمانے کی عبادت بڑھاپے کی عبادت سے افضل ہے۔ اس دور پرفتن میں جبکہ بدقسمتی سے کثیر نوجوان قرآن و سنت سے دور، جوانی کی مستی میں مخمور، حرص و ہوس دنیا کے نشے میں چور اور نفس و شیطان کے ہاتھوں مجبور ہو کر گناہوں اور بے حیائیوں کے سیلاب میں بہتے چلے جا رہے تھے کہ تبلیغ و قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی نے اصلاح امت کا علم و ہمت بلند کیا اور اس بے راہ روی و بے حیائی کے سیلاب کو روکنے کی کامیاب کوششوں کا سفر شروع کر دیا۔ دعوت اسلامی کی کامیابی کھلی کتاب کی مانند آج سب پر اشکار یعنی واضح ہے کہ وہ نوجوان جو شیطان ناہنجار اور نفس بے لگام کے غلام نظر آتے تھے، خوش قسمتی سے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے تو ان کے بے رونق زندگیوں میں مدنی انقلاب کی بہار آ گئی اور وہ اپنی جوانی کے پربہار ایام اللہ عز و جل اور اس کے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر وقف کر کے اس مدنی مقصد کو عام کرنے والے بن گئے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔